بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔ آج حجاب کے موضوع پر دوسری نشست سے میں مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے جو ذکر کیا تھا اس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، اس کا ترجمہ اور اس کے الفاظ کا مفہوم۔ میں اس آیت کو ایک بار پھر پڑھنا چاہوں گی، آپ سنیے تاکہ ہم گزشتہ سے پیوستہ ہو جائیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین فکان اللہ غفورا رحیما۔ میرا پاک پروردگار قرآن پاک کی اس آیت میں اپنے پیارے نبی سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں کو کہہ دیجیے، کیا کہہ دیجیے؟ یدنین علیہن، وہ قریب کر لیں اپنے اوپر، جلابیبہن، اپنی اوڑھنیاں۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے جلابیبہن، جلاب جو ہے یہ جمع ہے جلباب کی، اسے جلباب بھی کہتے ہیں اور جلباب بھی کہتے ہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ جو چادر یا اوڑھنی یا دوپٹہ اوڑھنے کو اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے ہمیں پردے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب جلباب ہے کیا؟ جلباب دراصل یہ ایک کپڑا ہے، کپڑا ایسا کپڑا کہ جو دوپٹے سے بڑا ہوتا ہے۔ اب جلباب کی تفصیل میں 2-3 قسم کے کپڑے آتے ہیں جن کے علیحدہ سے نام بھی ہیں، جیسے ملحفہ، مقنع، اور اس کے علاوہ مقنع جو ہے دراصل دوپٹہ ہے، اوڑھنی ہے، اور ملحفہ یعنی لحاف سے آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی ایسی چیز اتنی بڑی ہو کہ سر، گردن اور سینہ وغیرہ چھپ جائے۔ اس کے علاوہ تیسرا بھی اس کا ایک مطلب ہے جس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ لمبا اور ڈھیلا سا کرتا۔ اب دیکھنے میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے گویا یہ تو مختلف قسم کے معنی ہیں، نہیں، اصل میں فلسفے پہ غور کیجئے، یعنی مقصد کیا ہے؟ جلباب اوڑھنے کا جب خواتین سے کہا گیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جس بھی کپڑے کو لیا جائے، یہ جو 3 مطالب میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان سب میں جو چیز
مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اوڑھا جائے، ڈھیلا ڈھالا ہو اور گردن، سینہ، سر ڈھکا ہوا ہو۔ دراصل دین ہمیں کوئی خاص قسم کا ڈریس نہیں بتاتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ شلوار قمیص پہنو، دوپٹہ اوڑھو، وہ یہ نہیں ہمیں کہتا کہ میکسی پہن لو اور اس کے ساتھ کس طرح کا سکارف لے لو، نہیں، وہ یہ چیز ہم پر چھوڑتا ہے، آپ جو بھی لباس پہنے، لیکن وہ لباس اس طرح سے ہو کہ ہمارا جسم، اس کے نقوش ظاہر نہ ہو۔ لباس کو اس طرح سے اوڑھا جائے، اس طرح ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، اس طرح سے چہرے کو، گردن کو، سر کو ڈھانپا جائے کہ پتہ نہیں چلے کہ خطوط کیا ہیں، نقوش کیا ہیں۔ یہ دراصل مقصد ہے۔ یہ مقصد اگر گاؤن سے پورا ہوتا ہے تو وہ شرعی پردہ ہو گیا، اگر چادر سے ہو جاتا ہے، وہ شریعت کے تقاضے پورے کر رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر دوپٹے سے ہو جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر اس کے ساتھ کوئی اوڑھنی ایسی لی جاتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ پروردگار کا جو مقصد ہے ہمیں، یعنی خواتین کو حجاب اڑھانے کا، جلباب کا لفظ بتایا گیا ہے، لکھا گیا ہے اس آیت میں، پروردگار نے کہا ہے اس لفظ کو، اس کا مقصد سمجھنے کی۔ عرب میں یہ ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا دوپٹہ ہے، تو یہ ہم لوگ جانتے ہیں دوپٹہ کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جلباب عربی زبان میں ایک ایسے کپڑے کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان کا چہرہ، خاتون کا چہرہ کچھ ڈھانپا ہوا سا نظر آئے۔ آسانی کے لیے آپ کو بتا دوں، جس طرح آپ سمجھ لیجئے گھونگھٹ نکالا جاتا ہے، تو گھونگھٹ میں کیا ہوتا ہے کہ نہ تو چہرے واضح طور پر پتہ چل رہا ہوتا ہے اور نہ ہی سر کے بال، ماتھا، یہ چیزیں صاف دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، یعنی چھپایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اچھا پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ چہرے کو چھپایا جائے، نہیں، چہرے کو چھپانے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر زینت کی جاتی ہے، اگر خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہم کچھ کاوش کرتے ہیں، جسے ہم لوگ میک اپ کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس میں ہم مزید، کیونکہ عورت تو ویسے ہی ایک خوبصورت شے کا نام ہے، خاتون جیسی بھی ہے وہ خوبصورت ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ میرا ناک ایسا ہو، میری آنکھ ایسی ہے تو میں خوبصورت لگوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے خاتون میں بذات خود حسن رکھا ہے، ہم کوئی کوشش کریں یا نہ کریں ہم خوبصورت ہیں، تو پروردگار نہیں چاہتا کہ اس خوبصورتی کو مس یوز کیا جائے، اس سے شیطان کا ہم آلہ بن جائیں، وہ یہ نہیں چاہتا۔ پچھلی بار جو ہم نے تذکرہ کیا تھا پچھلی نشست میں، تو میں نے گفتگو کے دوران یہ کہا تھا کہ ہم بے پردہ یا کم پردہ جب کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم گلہ یہ کرتے ہیں معاشرے سے کہ ہیریسمنٹ کا شکار ہم ہو رہے ہیں، تو یہ ہیریسمنٹ کی دعوت کون دیتا ہے؟ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں گزشتہ سے پیوستہ آگے لے کر چلنا چاہ رہی ہوں، اب ذہن میں یہ آ سکتا ہے، کئی لوگ ایسا سوچ سکتے ہیں، کئی خواتین جو اپنے تئیں کہ ہم ترقی پسند ہیں اور پردہ جو آنکھوں کا ہوتا ہے، اس سوچ والی، میں اپنی ان بہنوں کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے کہنا چاہوں گی، آپ جو کہہ رہی ہیں وہ آپ کا اپنا ایک نظریہ ہے، سوچ ہے، ہمیں اس پر آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ سوچیں، آپ جیسا مناسب سمجھتی ہیں ویسا آپ کرنا چاہتی ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ ہاں آپ ایسا کریں،
میں یہ ضرور کہوں گی کہ فقط تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی فکر ضرور اس بات کی کریں کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس کام کا اختیار ہمیں ہے؟ ہماری جان کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ تو جب بنایا اللہ نے ہے تو یقیناً اس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے کیسے زندگی کو گزارنا ہے۔ اب یہ مقصد نہیں تھا کہنے کا کہ ہیریسمنٹ کی دعوت کون دیتا ہے، کہ یہ خواتین ہیں یہ اچھی نہیں ہیں اور یہ جان بوجھ کر ایسا کرتی ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہوں۔ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سی بچیاں، بہت سی خواتین جو بے پردگی کا شکار ہیں، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ انہیں اصل حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بس انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کیسا کیا جاتا تھا، ہمارے ارد گرد کیسے کیا جاتا۔ سوچتے یہ ہیں کہ چونکہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے یا معاشرے میں ایسا ہوتا ہے یا بھیڑ چال ایسی ہے۔ میں نے ایسی کتنی ہی بچیاں دیکھی ہیں، یقیناً آپ کے بھی تجربے میں ہوگا کہ جو گھر سے تو جب آتی ہیں تو وہ پردہ کر کے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جس جگہ جاتی ہیں جاب کے لیے یا پڑھنے کے لیے یا کسی بھی جگہ پر، تو وہ یہ سوچتی ہیں اور وہاں کے اصولوں کے مطابق چلتی ہیں کہ جی یہ ہماری مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی بھی ایک مسلمان کی مجبوری نہیں ہو سکتی۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، علم دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد یہ توقع رکھنا کہ اللہ خیر و برکت عطا فرمائے گا اور ہمیں دے گا، نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ تو دراصل ان کو اویئرنس نہیں ہے، یعنی آگاہی نہیں ہے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں دراصل یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے کبھی بھی خیر و برکت نہیں ملتی ہے۔ دراصل ہیریسمنٹ کی دعوت یہ خواتین نہیں دے رہی ہوتی، وہ شیطان جو ان کو معلوم نہیں ہے مگر ان کے ساتھ ساتھ ان کو اکسا رہا ہے۔ کم علمی، ناسمجھی، بے دھیانی، تو اس میں ایسا وہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، بھول چوک جس طرح اکثر کہا جاتا ہے معاف ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم نے کوشش نہیں کی جاننے کی تو پھر قصور ہمارا ہوگا۔ ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو کوشش کی، اچھی سے اچھی ڈگری حاصل کرنے کی کوشش کی، کون سا انسٹیٹیوٹ ہے، کون سا ادارہ ہے جو اچھی سے اچھی تعلیم دے رہا ہے، عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم، وہ تو ہمیں معلوم ہوا، لیکن دین کی تعلیم کے لیے اگر ہم نے کوشش نہیں کی اور ہمیں اس وجہ سے اب تک آگاہی نہیں تھی تو یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہماری غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ لیکن پروردگار بڑا ہی غفور ہے، بڑا ہی رحیم ہے، وہ یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، غلطی ہوئی میں معاف کرنے والا ہوں اور معاف کر کے میں پھر سے رحم کر دوں گا، لیکن کم از کم اپنی غلطیوں کا ادراک کر لیں، مان لیں کہ غلطی ہوئی ہے، ندامت کا اظہار کریں، اور ندامت کا اظہار ہمارے عمل سے ہوتا ہے، اور جب ندامت آ جائے تو اس کے بعد ہمارا عمل بدل جاتا ہے، ہمارے طور اطوار بدل جاتے ہیں، اور یہی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا۔ پروردگار ہم سب کے پردے سلامت رکھے، ہم سب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ یہ وہ پردہ ہے جس کے لیے دین اسلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو فقط ان ہستیوں کو یاد کرنا کہ جنہوں نے ہمارے لیے دین اسلام کے لیے ہمارے لیے اس لیے کہا کہ وہ اگر یہ قربانیاں نہ دیتے تو ہم تک دین صحیح صورت میں نہ پہنچ سکتا۔
تو ان کا نام لینے سے، انہیں یاد کرنے سے وہ فائدہ نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے کہا ہے اس مقصد کو اگر ہم حاصل نہ کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔